بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اسٹیپ 5 کے لیے آج بات کریں گے جی۔ اسٹیپ 5 ورسز 97 سے 100 تک۔ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے ترجمہ لے آتا ہوں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی دشمنی میں اب یہ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان لائے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا، بلکہ حق یہ ہے ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ اسٹیپ نمبر 5۔ جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ یہ اسٹیپ 5 میں نے لکھا ہے، صحیح بات کو سمجھنے کے بعد میرا رویہ کیا ہوتا ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ دو ریکویسٹ ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ایک یہ کہ جو سبمیشن ہوتی ہے وہ منڈے یا ٹیوزڈے کو مجھے بھیج دیا کریں۔ اگر سیم صبح بھیجیں گے وہ بھی میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنے کے لیے، اور اگر اس سے بہت پہلے بھیج دیں گے تب بھی میرے لیے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے غلطی سے پہلے بھیج دیا تو منڈے اور ٹیوزڈے کو اس دن کا اسٹیپ، اس وینسڈے کا اسٹیپ ضرور بھیج دیا کریں، تو پھر آئی کین مینیج اے لٹل بیٹر سیشن میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی اب اس سیشن میں بھی آگے سیشن میں بھی جب کوئی پارٹیسپینٹ ہینڈ ریز کریں گے اور اپنی بات مکمل کر دیں گے تو میں ان کو میوٹ کر دوں گا تاکہ ہم ربط برقرار رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو فوراً کو بات کرنی ہو تو آپ پھر سے ہینڈ ریز کریں، نو پرابلم۔ بٹ یہ کہ میرے میوٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بات نہ کریں آگے، وہ صرف وائس مینٹین کرنے کے لیے، ربط مینٹین کرنے کے لیے۔ جی سلمہ آپ انمیوٹ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے لیے یہ سبق ہے کہ جو بات ان آیات میں نمایاں ہو کر سامنے آئی اور میرے لیے توجہ اور سبق لینے کا باعث بنی، وہ یہ ہے کہ ضد، ہٹ دھرمی اور حسد یہ ایسے جذبات ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو زنگ لگا دیتے ہیں۔ ہم مذہبی اور سیاسی وابستگی میں عموماً اسی رویے کے شکار ہوتے ہیں اور ماننے پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ خود اپنی کہی ہوئی بات سے منکر ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے مخالف کو نیچا دکھانے میں کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہوتے۔ یہی رویہ ہمیں گمراہی میں دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجھے اسی بدبختی کی جانب توجہ دلا رہا ہے، اور جب کبھی مجھے محسوس ہو کہ واضح دلیل کو میں اپنی ضد اور تعصب کی وجہ سے نہ ماننے پر اڑ گئی ہوں، تو ہر صورت اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، بلکہ میرے آس پاس کے لوگ بھی اس رویے کا شکار ہوں تو میں نرمی اور موقع محل کی مناسبت سے مجھے توجہ دلانا ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین جی، بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، بہت ہی اچھا لکھا ہے، ماشاء اللہ، تھینک یو سر۔ ویری نائس۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بیسک سبق بھی یہی ہے جی، دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن، بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے۔ جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جو ریفرنس میں نے ڈرائیو کیے، قرآن سے دوستی از اکول ٹو اللہ سے دوستی، تو دوستی قائم رکھنے، مضبوط، ڈھیر اور گہری بنانے کے لیے ہر روز تجدید عہد وفا کرنا۔ قرآن بشارت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ لہٰذا ہر روز اللہ کے وعدوں کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن پر تدبر اور اپنی گفتگو کا موضوع بنانا، یہ کو لکھا گیا تھا، کا موضوع بنانا۔ ٹھیک، وعدوں کا فہم ملتا جائے تو عمل کرنے کی اور بھروسہ کرنے کی پہل کوشش، نگاہ کوشش پر نہ کہ نتائج پر۔
قرآن جن خوش نصیبوں کو بشارت دے رہا ہے ان کی صف میں شامل ہونے والوں کی سی سوچ، گفتگو، عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا۔ اور نیچے ٹھیک میں نے اس کو ریلیٹ کیا اس سے، وہ جو ہم دوسری ورکشاپ میں سیکھ رہے تھے، سرکل آف انفلوئنس اور کنسرن میں، کہ سرکل آف انفلوئنس میں رہوں گی تو اپنی کوشش، اچھی لیگیسی چھوڑ کے جانے کی، اچھی سنت چھوڑ کر جانا، قرآن کے جواب عمل کرنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ سرکل آف کنسرن چھوٹا ہوتا جائے گا۔ سو انشاءاللہ I adopt proactive approach and proactive focus. انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے تو بڑا ہی چھوٹا سا لکھا، اور سر مجھے تو اس نہیں نہیں، میں سے صحیح ہے۔ صرف ایک جو تھی سر، میں نے لکھا کہ فرشتوں پر ایمان پوری طرح رکھوں گی۔ اگر میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے تو یہ یقین رکھوں گی کہ فرشتے میری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو سر میں بڑے مطلب شرمندگی سے کہہ رہی ہوں کہ مسلمان تو میں ہوں، لیکن میرا فرشتوں پہ کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ اور جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز میری نظر سے گزری ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو مجھے تو فرشتوں کی اہمیت کا بھی اتنا اندازہ نہیں تھا۔ صحیح۔ پتہ نہیں کس قسم کا ایمان تھا کہ بس ایمان رکھا ہوا تھا لیکن یقین نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ سر فرشتوں پہ بھی پورا ایمان رکھوں گی۔ اور سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہم کس طرح رکھیں، جس طرح ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ سورۃ بدر میں۔ چلے سر یہ میں پھر بعد میں پوچھتی ہوں ٹھیک، انشاءاللہ جی۔ کہ ابھی بھی مطلب اس طرح فرشتے اترتے ہیں، ہم یہ یقین رکھیں کہ ہماری مدد کو بھی فرشتہ آئے گا۔ اس پہ کر لیتے ہیں بات جی، اچھا سوال ہے یہ، ضرور کریں، اس پہ کر لیتے ہیں بات۔ جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے جی؟ سر ابھی ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹلائز ہے ابھی بھی۔ آپ سب سے گزارش ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، سب لوگ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ان کو صحت دے انشاءاللہ۔ جی آمین سر۔ سر میں نے لکھا ہے کہ قرآن کو اللہ کا سچا کلام سمجھ کر دل سے قبول کروں گی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی ہدایت مجھ تک پہنچی ہے وہ ہدایت خدا کی ہدایت ہے، پیغمبر کا اپنا کلام نہیں ہے، اور اللہ کے تمام فرشتوں، رسولوں اور اس کے احکام پر مکمل ایمان رکھوں گی، اور قرآن کیونکہ ہدایت و بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کی رہنمائی بناؤں گی، کیونکہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے اسے پڑھوں گی، سمجھوں گی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کروں گی۔ آیت نمبر 99 میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واضح ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، اس لیے مجھے اسے کھلے دل سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں میں خواہشات نفس کی وجہ سے نافرمانی کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اور سے آیت نمبر جو 100 ہے میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا میری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں اس کی مخلوق سے کیے ہوئے وعدے بھی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے چاہیے۔ سے میرا اس وجہ سے کافی فرم بلیو ہے کہ کمٹمنٹس کو پورا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، رائٹ۔ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ سچا ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ وعدوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے سے ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتی رہوں گی کہ کہیں میں حق جانتے ہوئے اسے نظر انداز تو نہیں کر رہی۔ بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف یوں نہیں ہے کہ اصل میں ایک طرف کو اگر ٹھیک ہو گیا ہوں تو وہی بات، میں نے پھر زندگی کو کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری کیریکٹرسٹک بننی چاہیے، اور اگر میرا کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ میں وعدہ وفا کرنے والا آدمی ہوں، تو پھر وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا اس کی مخلوق کے ساتھ ہے، مجھے وفا کرنا ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ، ویری گڈ پوائنٹ، ویری ویلڈ پوائنٹ۔ جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ ہر پریشانی، ہر تکلیف یا راحت سب اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے مجھ تک پہنچتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کے وہم سے دور رکھوں گی۔
اور بات سمجھ آ جانے کے بعد بغیر کسی تعصب کے، بغیر کوئی بہانہ بنائے، اس کو مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ جی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، یہ جو پہلا پوائنٹ ہے آپ نے کیسے سر نکالا ہے؟ یہ جو انٹرسٹنگ کہتے پوائنٹ ہے. تھے نا کہ یہ جو کہتے تھے نا کہ حضرت جبرائیل سے جو ہم نے دشمنی کر لی تھی، ایسے کہ حضرت جبرائیل واز ریسپانسبل اینڈ ناٹ رائٹ اللہ تعالیٰ جن کے حکم سے وحی آ رہی تھی۔ رائٹ. تو سر ہم لوگ کو بھی تو ہوتا ہے نا کہ کالی بلی گزر گئی ہاں اور صحیح ہے. اس طرح جی کی جو عجیب عجیب چیزیں ہیں، مطلب ہمیں لگتا جی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے، تو اس بالکل بات ٹھیک، کو یاد رکھنا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے آئی اور اس کی اجازت سے آئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. زبردست. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی سر، جو بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہوگا اس کی بات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے، یہ نہیں دیکھوں گی کہ یہ کس فرقے سے، اگر بات قرآن سے لی گئی ہے تو اس پر عمل کروں گی انشاءاللہ۔ ہر انسان کی عزت کروں گی، اپنے ایمان کو بار بار دیکھوں گی کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، جب وعدہ کروں گی تو اس کو پورا کروں گی، سب رسولوں کی ایکول رسپیکٹ کروں گی، اپنے آپ کو ہر درمی سے بچاؤں گی۔ اچھا ہے جی، بہت اچھا ہے. تھینک یو سر۔ ٹھیک، یہ ان کو آپ اسٹیپ 5 کو جمع کر رہے ہیں نا، سارے اکٹھے کر رہے جی ہیں نا؟ سر، ہاں یہ ضرور جی جی کریں، اور پھر ان کو وہ بھی دیکھتے بھی رہیں کہ یہ جو ہے ہم اس پر عمل پیرا ہونے میں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، یا کیا کچھ بھول تو نہیں گئے. اور اف یو آر ورکنگ آن سم تھنگ، تو ورکنگ جو ہے اس میں فوکس کرنا ہے پھر آپ نے ایک ایسپیکٹ پہ. یعنی جب وہ ایسپیکٹ تھوڑا سا آپ کے لیے آسان ہو جائے، یاد آنا شروع ہو جائے، تو پھر دوسرا ایڈ کریں، ورنہ پھر یہ بہتر ہے کہ آپ اسی کے اوپر فوکس کریں، دوسری چیزوں پہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اور ان کو ریویو کرتے رہیں. یہ جو سبق ہے اسٹیپ 5 ہیں، یہ آپ نے اپنے حوالے سے ظاہر ہے کہ دیکھے ہوئے ہیں اس کو، کہ میں نے اس کو قرآن مجید کی ان آیات سے یہ سمجھا ہے، ان کو ریویو ضرور کرتے رہیں. جی ٹھیک، انشاءاللہ سر۔ جی سبمیشنز ہماری پوری ہو گئی ہیں. اب اگر سوال جواب کی طرف جانا چاہیں تو ہم جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں جی. ویسے تو جو پڑھے گئے ہیں ان میں سلمہ کا بہت ہی اچھا ہے. آئی تھنک دیٹ ون پوائنٹ از اٹ کورز بیسک تھنگس، اور باقی بھی میرے خیال ہے بہت اچھے ہیں. لیکن بہرحال اب جو میری کاوش ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میں نے یہ لکھا ہے جی کہ حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے آگے سر تسلیم کر دینے ہی کا راستہ ٹھیک ہے. حقیقت کو ماننے سے گریز کے لیے خواہ مخواہ کے عذر تراشنا خدا کو سخت ناپسند ہے. مجھے اللہ، اس کے تمام فرشتوں اور انبیاء اور رسل کے معاملے میں حد درجہ ادب و احترام کا رویہ رکھنا ہے. ان میں سے کسی کے معاملے میں بے احترامی خود خدا کے ساتھ بے احترامی کے مترادف ہے. جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ریپرزینٹیوز ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید دنیاوی زندگی کے لیے ہدایت اور اس ہدایت پر عمل درآمد اخروی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے. دین کے تمام اہم مقدمات قرآن میں آخری درجے پر واضح کر دیے گئے ہیں. قرآن مجید پر غور و تدبر کر کے ان مقدمات کو سمجھنا اب ہمارا کام ہے. یہ چند وہ چیزیں ہیں، لیکن آپ نے جو شیئر کیے ہیں انشاءاللہ آئی ایڈ فرام دیز ایز ویل، کیونکہ میرے خیال ہے بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کچھ جو شیئر کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، اینی تھنگ ایلس کسی اور کا رہتا ہو؟ مجھے رافیہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو بھیج دیا. اگر علی وہ آپ پڑھ دیں اگر شو نہیں ہے تو، کیونکہ میرے خیال ہے اس کو ہم کر لیں. اگر کوئی بھیج دیتا ہے اپنی سبمیشن اور وہ آیا نہیں ہے تو آپ پڑھ دیا کریں پھر، تاکہ وہ کم از کم ریکارڈ پہ آ جائے، اس سے دیکھنے والے فائدہ اٹھا لیں گے پھر. جی ویسے تو پھر ہمارے پاس فاطمہ کی بھی سبمیشن ہے بٹ شی از ناٹ ہیئر ٹوڈے، پھر وہ بھی پڑھ دیں تو میرا میں خیال وہ ہے. بھی پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی، آئی تھنک دیٹ ول بی بیٹر، کم از کم ریکارڈ پہ آ جائے گا. ورنہ پھر کیونکہ یہ اسٹیپ سارے ٹیکسچوئل ہیں نا، تو وہ پھر بعد میں کور کرنے مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دس از رافیہ سمری. These جی verses remind believers that guidance from Allah through His chosen messengers and angels, that guidance comes from Allah through His chosen messengers and angels. Faith requires accepting the truth when it becomes clear, remaining loyal to one's covenant with Allah, and avoiding prejudice, stubbornness, and deliberate rejection of divine guidance. ماشاء اللہ، بہت اچھا، ویل ڈن.
جی آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرے لیسنس کچھ میرے انوائرمنٹ سے طرح متاثر ہے تو تھوڑے ڈفرینٹ چل لگے. میں نے لکھا ہے کہ the lesson I have learned from these ayahs is number one, to maintain a respectful silence when it comes to metaphysical realities and not try to argue to prove your beliefs, especially because today we no longer have any prophet to authenticate those beliefs. And this applies not only to your own religion, but to the mythos of every religion in the world created to understand the metaphysical realities around them. اور یہ میں نے اس آیت سے یہ لیا کہ وہ چونکہ یہود they didn't understand this metaphysical reality جو ان کو بتائی جا رہی تھی وہ خود تو witness نہیں کر رہے تھے but they were kind of sarcastic about it. ہم۔ اور سیکنڈ ہے میرا کہ if you believe something to be true, find ways to follow it instead of bending the truth to suit your desires. بہت اچھا پوائنٹ ہے جی. ایک چیز جو یعنی یہود انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے، یہ ایک ایسی ازمپشن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ ہونا چاہیے جی. یعنی میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہود جو ہم اس وقت کے یہود کی بات کریں جنہوں نے اصل میں یہ کہا کہ جبریل ہماری دشمنی میں یہ کر رہا ہے، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی ان کو تو ان کی تو ایک پوری ہسٹری تھی 2000 سال کی کہ جس میں موجود تھا، یہ سب کچھ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا کیا معاملہ ہے اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن ہی کرتے ہیں. جی assumption میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ بائبل میں بھی پڑھا ہے، مائیکل کو بھی انہوں نے ایک پرنس کے طور پہ لیا ہوا ہے، جو مطلب بائبل میں right. جہاں بھی ذکر ہے میکائیل کا ہم۔ اور جبریل کا، وہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک برنگر آف جسے کہتے ہیں نا ڈسٹرکشن اور ڈیزاسٹر، تو بائبل میں مائیکل کا ذکر تو ایز اینجل ہے بھی نہیں، نہیں میکائیل کا جو ہے. تو یہ آئی فیلٹ کہ مطلب ان کو اگر کوئی ریالٹی بتا رہا ہے تو وہ اپنے assumptions کے اوپر ہی اس سے مطلب دے آر بینگ sarcastic انسٹیڈ آف کہ وہ کوئی ان کے پاس کوئی ریالٹی نہیں ہے تو authenticate their own assumption. اگر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آپ سے عرض کرتا ہوں. یعنی دیکھیے، اگر تو معاملہ یہ ہوگا نا کہ کسی غلط فہمی کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تو یہ اتنا بڑا جرم ہی نہیں بنتا جس پہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضبناکی جس کو کہتے ہیں وہ ہو. پھر تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر ایک غلط چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی جو کہ ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو کوئی اس طرح کے ایسپیکٹ. تو اس پر ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے دیانتداری سے اس پہ غور کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. لیکن جس وقت آدمی ہٹ دھرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، اس وقت کرنے کی بات یہ ہے پولیٹیکلی رائٹس کریکٹ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں انسان کو ڈپلیسٹس اور ڈس آنیسٹ بناتی ہے. انسان سے جو اس کی علم کی غلطی ہے وہ تو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، پھر وہ تو ایک آنیسٹ ایرر ہو جائے گا نا کہ اس کو یہ ملا اپنی ٹریڈیشن سے. قرآن مجید یہاں پر ان کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ یاد رکھو. یعنی اور اس معاملے میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اگر آ جاتی تو پھر کیا ان کا یہ مقدمہ ہوتا؟ یعنی معاملات وہی بات، ڈبل سٹینڈرڈز اگر ہیں تو پرابلم تو ادھر سے پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس لیے یہ یعنی قابل غور بات ہے. نوئنگلی یہ یعنی قرآن مجید کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ نوئنگلی ڈینائی کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور یا قرآن کے آنے کے بعد اب بات سمجھ میں آ گئی اور نوئنگلی ڈینائی کر رہے ہیں. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، ورنہ ہاں یہ سیکنڈ ون والی لگتی ہے مجھے. اوکے ٹھیک. یہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آ گیا ہے اور چونکہ ان پر نہیں آیا اینڈ دے نو اٹ تو وہ رائٹ پھر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. رائٹ یا یہ دیٹ میک سینس. تھینک یو. ٹھیک. ویلکم جی. جی فاطمہ کا سٹیپ میں پڑھ دیتا ہوں. پھر ان کا سٹیپ 5 ہے جی، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کو بھی مانیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ وہ جو کچھ کرتے یا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے اور کہتے ہیں. ان کے کسی عمل یا قول میں ان کی اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں ہوتی. قرآن پر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور آخرت کی جواب دہی پر پختہ یقین ہونا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب کمپلیٹ ہو گئے جی سارے؟ جی اب کمپلیٹ ہو گئے. اب آپ کے پاس اگر سوالات ہیں کوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آج
छुट्टी करते हैं। जी, वो फरिश्तों वाला सवाल था एक। देखिए, ये बात इम्पोर्टेंटली समझने की है, ये दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसको वैसे भी इस पर गौर करते रहें। यानी ईमान जितने भी हैं ना, ईमानियात जितनी भी हैं, वो हमारी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करती हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये बात कि हम जब ये मान लेते हैं कि अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह के एजेंट्स होते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, ये है जो ईमान है। ईमान ये नहीं, यानी मैं जब भी कहता हूँ कि मैं फ़रिश्तों पर ईमान रखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके वजूद को मानता हूँ। या मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, तो महज़ ये मतलब नहीं कि मैं अल्लाह के होने को मानता हूँ। असल में इसका मतलब ये है कि मैं उसको अपना रब, अपना खालिक, अपना मालिक, अपना कंट्रोलर ये मानता हूँ। फ़रिश्तों के बारे में मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं रसूलों के बारे में ये नहीं मानता हूँ कि वो मेरे मालिक हैं या मेरे खालिक हैं या मेरे माबूद हैं। ये जो एस्पेक्ट है, उनको ठीक जगह पे रखना उस ईमान का तकाज़ा है। यानी ना उनको उनके मकाम से ज़्यादा देना है, ना उनके मकाम से कम देना है। ये जो राइट बैलेंस है, ये असल में कुरान हमें सिखा रहा है। यानी वो ये बता रहा है कि फ़रिश्तों की कोई मजाल नहीं, जिब्रील अमीन हों या कोई दूसरे फ़रिश्ते हों, उनको ये मजाल नहीं है कि वो अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करें, वो हमेशा उसके आगे सबमिटेड रहते हैं। इसी तरह से पैगंबरों के ऊपर ईमान का मतलब ये है कि पैगंबर अल्लाह ताला के बंदों की, अल्लाह ताला का बंदा होने की एपिटमी है। यानी वो टोटल लेवल पे सबमिशन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इंसान हैं, उनसे अगर कोई किसी फ़ैसले में गलती हो जाए या हो जाती है, तो अल्लाह ताला उसको करेक्ट कर देते हैं। ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं, ये पूरी, यानी आप रसूल को मानना, इसीलिए फिर हर ईमान के कुछ तकाज़े पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम हो गया कि अल्लाह ताला जब किसी की मौत आती है तो फ़रिश्ता आके जान निकालता है, तो मैं फ़रिश्ते के आगे हाथ नहीं जोड़ के बैठ जाऊँगा कि मत निकालो, या मैं उसके आगे जंग नहीं करने लग पड़ूंगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी ये अल्लाह का फ़ैसला है, और इस फैसले के आगे फरिश्ता भी उतना ही सबमिटेड है जितना मुझे सबमिटेड होना पड़ेगा। और ये लोग जो हैं, फरिश्ते हों या अल्लाह के रसूल हों, ये आइडियल्स हैं जिनको जिनको कि मैंने टारगेट, ज़ाहिर है कि फरिश्ता मेरा आइडियल इस लिहाज से तो नहीं हो सकता, मेरे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये लोग कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नहीं उतरते अगर पैगाम देने के लिए, तो वो उसका जवाब ये था कि अगर इंसान बसते दुनिया में तो फरिश्ते आके, अगर फरिश्ते बसते इंसानों की जगह पे, तो फरिश्ते ही फिर हम रसूल बना के भेजते हैं, क्योंकि रसूल को तो असल में आप में से होना चाहिए। तो ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं कि जब आप किसी भी ईमान को समझें, मैंने रैशनली मानना है, तो फिर उसके बारे में ये बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि इससे कुछ तकाज़े पैदा होते हैं। यानी इसका फरिश्तों के मानने का तकाज़ा ये है कि ना तो मैं उनकी कभी भी बंदगी की तरफ जाऊँगा, मैं उनको पुकार के कोई बात नहीं करूँगा, उनसे दुआ नहीं करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि वो अल्लाह के कारिंदे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे मालूमात दी है कि वो टोटली सबमिटेड होते हैं खुदा के आगे। और ये मानता हूँ कि अल्लाह ताला के अहकाम दुनिया में जो नाजिल होते हैं, वो फरिश्तों ही के ज़रिए से होते हैं। बाकी रह गई ये बात है, क्या फरिश्ते आज भी उतरते हैं? मेरी राय ये है कि ये जब से दुनिया शुरू हुई और जब तक कायम रहेगी, फरिश्ते ही नाजिल होंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है कि आज भी जब किसी की मौत आती है तो फरिश्ते ही जान निकालते हैं। और रात में भी जो इंसान के अंदर जो कैफियत आती है कि वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, तो या अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो फरिश्तों ही की तरफ से एक कार्रवाई हो रही होती है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इनको मैंने इस मालूमात की बेसिस पे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो कुछ भी एक्सेप्ट किया है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि फरिश्ते खुद से फैसला कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने समझना है। यानी वो खुदा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस दुनिया में, जिस तरह से रसूल हैं। रसूल जो दीन की हैसियत से दुनिया को देते हैं, वो टोटली खुदा की तरफ से होता है, उसमें वो खुद से कोई इजाफा नहीं करते। ये वाला एस्पेक्ट जो है, ये तकाज़े हैं उसको मानने के। तो मैं जो चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि चाहे वो कोई भी ईमान का एस्पेक्ट हो, मिसाल के तौर पर आखिरत पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, तो आप इसको जब समझ लें कि किताब पर ईमान का मतलब है कि किताब इस दुनिया में अब जो भी मौजूद है, अल्लाह ताला का जो इस वक्त प्रेवलेंट लॉ है, वो मुझे उसको फॉलो करना है। ये खुदा का कानून इस किताब में बयान हुआ है। यानी अब इस मिसाल के तौर पर कुरान मजीद है अगर, तो मुझे उसको समझना है, उसके ऊपर गौर करना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता अगर वाकई ईमान है
کہ آدمی ایک طرف کتاب کو مانے اور دوسری طرف اس سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے گریز کرے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں اس ایمان کی نفی ہو جائے گی. یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر تقاضے ایمان کے پورے نہیں ہو رہے تو پھر ایمان کے آگے کویسچن مارک لگ جاتا ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا کنٹرولر، یہ سب، اپنا رب، یہ سب مانتا ہوں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین سے گریز کرتا ہوں. نہ میں اس کے آگے جھکتا ہوں، نہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن آئی ہیو ناٹ یٹ بین ایبل ٹو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور آئی ایم ناٹ گوئنگ تھرو ود دیٹ. جو میں نے سمجھا ہے تقاضے ہیں، میں ان کو فالو اپ نہیں کر رہا ہوں. ان دونوں میں سے جو بھی غلطی ہے اس کو اپنی زندگی سے ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ دیٹ وڈ آنسر دا کویسچن. اگر سوال ابھی باقی ہو تو پھر میرے خیال ہے شمائلہ کا سوال تھا، وہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. جی دوبارہ ہینڈ ریز کر لیجیے گا. ایک چیز موئی صاحب اس سے اور بھی وہ کلیئر، ایک دوسری میری کنفیوژن ہوتی تھی جو بھی کلیئر ہوگی فرام دا وے یو، وہ جو تقاضے والی بات کی آپ نے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. اس طرح کی سیمنگلی میٹافزیکل ریالٹیز جن کو بھی آمنہ نے مائتھوس کہہ کے بھی ریفر کیا، ان پہ ایمان کا تقاضا پھر پیرانارملٹی کے ساتھ یا ان کی مسٹری کے ساتھ ایکسائٹمنٹ از ناٹ دا تقاضا. کہ جن ہیں اور فرشتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم کاٹ اپ ہو جائیں اس کی سپر نیچرلنس کے اندر، وہ تقاضا نہیں ہے. انفیکٹ وہ شاید ہمیں غلط ڈائریکشن میں لے جاتا. ایگزیکٹلی وہ صفاتی ہے. جتنی بھی چیزیں ہم فزیکلی نہیں جانتے ہیں یا اس دنیا سے فزیکلی ریلیٹ نہیں کر رہی ہیں، وہ صفاتی ہوں گی. یعنی میں نے ابھی جو آپ سے گزارش کی وہ یہ کہ فرشتے سبمٹڈ ہیں خدا کے آگے، یہ ان کی صفت ہے. یعنی وہ قانتین ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سمجھنا ہے. اور وہ خدا ہی کے فیصلے نافذ کرتے ہیں اس دنیا میں، اپنی طرف سے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے. ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنی طرف سے بھی کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دائرے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. ہمیں ہو سکتا ہے دیا ہو، ہمیں یہ تو نہیں معلوم. یعنی وہ خدا ہی کی سیٹ کی ہوئی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہیں، جس طرح میں اور آپ رہتے ہیں. خدا کی سیٹ کی ہوئی لمیٹیشنز کے اندر رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے اس کے فرما بردار بندے ہیں. یعنی ہم نافرمانی بھی صرف اسی دائرے میں کر سکتے ہیں جس میں وہ اجازت دے رہا ہے، اس سے آگے نہیں نافرمانی کر سکتے. یعنی ہمارا جسم جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وی گیٹ امیون ٹو گیٹنگ ٹائرڈ. لیٹ سے ہم ایگزاسٹ ہی نہیں ہوں گے کبھی بھی. ہم جس دائرے میں خدا نے ہمیں گنجائش دی ہوئی ہے کہ ہم فیصلے کریں، اسی دائرے میں فیصلے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہو، فرشتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو. آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے بتایا نہیں گیا. بالکل. اور یہ بڑا اچھا ریفرنس ہے کہ اس سپر نیچرلٹی یا اس مسٹری میں ایکسائٹیڈ ہو کے یا اس کے پیچھے اس کی پرسوٹ از کائنڈ آف لائک، یہ ایگزیکٹلی لائک کہ ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی جگہ برکت کا ذریعہ بنا لیں. رائٹ ایگزیکٹلی. کہ اس کا ہم یعنی نے اس کا تقاضا تو اصل تقاضا تقاضا پورا تو نہیں پورا کیا. ہی نہیں کیا. رائٹ. وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے. آپ نے اگر ایمان کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب آئی ہے. یعنی اس میں خدا کی دی ہوئی ہدایت موجود ہے. اس ہدایت پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا اجر بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں اس کو بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دوں، اس میں آنیسٹلی مطلب میں اپنے اساتذہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ریورنس کا ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. ہاؤ کین یو ریویئر اے بک وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ؟ ٹرو. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، مجھے پوچھنا تھا کہ نظر لگنے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ سر یہ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یا نظر پیرا لگنا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کچھ اس طرح سے، تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک وہ بحث چل جاتی ہے اور وہ آپ کے مطلب فیتھ کے اوپر ایک کوشچن مارک لگ جاتا ہے. تو سر آپ اس کو پھر کس طرح سے سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے یہ؟ سر مجھے ایسے مطلب میں اس کو ایسے دیکھ رہی تھی
کہ اگر کسی کی بھی جیسے نظر بد کہتے ہیں یا بری نظر یا جو بھی، اگر وہ کسی کی بیڈ انٹینشن کسی تک پہنچتی ہے تو سر وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو کوئی کسی جیسے سر کسی پہ جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے یا میجک یا کچھ اس طرح، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس یا سورہ فلق میں اسپیشلی جو بولا ہے کہ پناہ مانگو اور اس طرح، تو وہ بھی میرا خیال ہے اثر تبھی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اذن دیتے ہیں. تو سر مطلب ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن اثر آپ کو جو تبھی کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں. تو سر رائٹ. وہاں تو مجھے یہ بات سر نظر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں جی. ایک چیز تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ سورہ ناس میں تو اتنی ڈیٹیل نہیں آئی، وہاں پہ تو صرف پناہ مانگنے کا نا. یہ جو ہم اگلی آیتیں پڑھ رہے ہیں 101 سے جو شروع ہو رہا ہے ٹاپک، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات واضح کر دی ہے، یہ جادو سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور اس میں ہم اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھ بھی لیں گے. جہاں تک نظر کا تعلق ہے، بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے، ہمارے کلچرز میں بھی موجود رہی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس میں جو مطلب جو مجھے ابھی تک کانسیپٹ پتہ ہے وہ لازماً یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی کوئی بیڈ انٹینشن ہوتی ہے. میں نے اپریشیٹیولی بھی اگر کسی کو دیکھ لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے، لیٹ سے. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی ہیلدی بچے کو دیکھ لیا اینڈ یو ریئلی انجوائنگ لکنگ ایٹ ہم، تو دوسرے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے نظر لگ جاتی ہے. تو نظر لگ جاتی ہے، یہ ایک پیسو چیز ہے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی طرف انٹینشن موجود ہو کہ میں نے اس کو نظر لگانی ہے. اگر وہ یہ انٹینشن ہی موجود ہوگی تو وہ تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں عمل اس کا جو ہے اس کو جواب بھی دینا پڑے گا. لیکن کسی ایسے فنومینا جتنے بھی ہیں، یعنی ان سب کو اکٹھا کر لیں، آپ تک کوئی نقصان زندگی میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. یہ ہے جو میرا بلیف ہے. یعنی کوئی فرشتہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی جن نہیں پہنچا سکتا، کوئی انسان نہیں پہنچا سکتا. وہ ذریعہ بن سکتے ہیں، جدھر وہ انٹینشنلی پہنچائیں گے ادھر ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی، ادھر حساب کتاب کے اندر ان کو شامل ہو. لیکن اگر غلطی سے ہو گیا تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. یہ چیز جو ہے یہ سبھی چیزوں پر، چاہے وہ فزیکل ہوں، چاہے وہ میٹا فزیکل ہوں، سپر نیچرل ہوں، ان سبھی چیزوں پر اپلائی کرنی ہے. یہ ہے جدھر ایمان زیر بحث آئے گا. یعنی میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا. یعنی نہ تو کوئی چیز روک سکتی ہے جو خدا نے دینا ہے، اور نہ کوئی چیز دے سکتی ہے جو خدا نے نہیں دینا. یہ والا ایسپیکٹ اگر میری زندگی میں ہے تو پھر کسی کی نظر لگی ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے یا گولی چلا دی ہے، دے آر آل آف دا سیم کیٹیگری. یعنی مجھے ان تینوں ہی چیزوں سے نقصان اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ نہیں ہے کہ نظر ہے یا نہیں ہے. ایک تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی ڈٹرمن نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی. مطلب ہمیں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، وہ انفیکشن بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈٹرمنیبل ہیں، ان کے اوپر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اگر ہم یہ تحقیق میں پڑ جائیں کہ یہ نظر لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اصل چیز تو یہ کہ انسان کے اوپر جو کچھ بھی جس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نظر کا یا کسی چیز کا اثر ہے، تو وہ کوئی فزیکل چیزیں ہوں گی. وہ بیمار ہو گیا ہے بچہ یا بڑا یا جو بھی کوئی ہے، تو اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کو پناہ میں دیں اس کو. یہ سب چیزیں آپ کریں. لیکن اس طرح کی جو بلیفس ہیں یہ اصل میں انسان کو سپرسٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، توہمات کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم وہمی ہو جاتے ہیں. یعنی ہم لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں گے، ہم لوگوں کے بارے میں غلط انٹینشن دوسرے کی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے حوالے ہے نا، میرے اندر پیدا ہو جائے گی، میرا دل ان سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں ان سے اپنے آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچائیں انشاءاللہ. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے موئی صاحب کہ کوزیلٹی ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے. اگر میں یقین کر لوں اس بات پہ جو رکھتا ہوں، اگر میں رکھوں اس بات پہ یقین، فار ایگزامپل کہ جی نظر لگ جاتی، یہ جو میرے ساتھ آج واقعہ ہوا ہے یہ نظر لگی ہے، میری اپنی کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی چیز تھی نئی خریدی تھی ٹوٹ گئی، یا بزنس سٹارٹ کیا تھا بہت چل پڑا اور پھر بند ہو گیا اچانک سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کچھ بھی، تو یہ کیسے میں ثابت کر سکتا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ جی یہ نظر لگنے سے ہی ہوا ہے؟ بالکل بالکل. وائی ناٹ جسٹ سے کہ اٹ واز مائی مسٹیک، آئی واز بینگ کیئرلیس. میں نے یہ نیا ایک ڈیکوریشن پیس خریدا اور میں نے توڑ دیا. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
مثلاً گرینڈ پیرنٹس کو یا پیرنٹس کو ایون، کہ اس بچے کو تو میری ہی نظر لگ گئی ہے. یعنی واٹ دے آر سیئنگ از کہ میں آئی واز ٹو اپریشیٹیو اباؤٹ ہم، کہ ماشاء اللہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا پیارا، میں نے بڑا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے نظر. تو اگر اس وجہ سے نظر لگ جاتی ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لگ جاتی ہے تو لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یعنی آئی وڈ اینی بڈی کین بی اپریشیٹیو، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. نظر تو اس طرح بھی لگ جاتی ہے. جادو تو خیر ایک پوری انٹینشنل چیز ہے نا، کہ میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نظر کے بارے میں تو یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ملا ہے اس دنیا میں، جو کچھ ملا ہے وہ ٹیمپرری ہے. جب ملتا ہے بچہ، اس وقت بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ میری ایک آزمائش کے لیے ٹیمپرری ملا ہے مجھے، یا میں اس کی زندگی میں بھی ہمیشہ نہیں رہوں گا. یہ بھی میں البتہ ہم جنت میں جانے کی کوشش کریں گے اور ادھر ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی مولوی صاحب آئے، وہ اسپیکنگ ٹو سمر، اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اپنے پلانس کسی کو نہیں بتانے چاہیے، اور وطن چھپاؤ دوسروں سے تو جتنا اچھا ہے، کیونکہ ورنہ پھر دیکھیں یہ ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھ ہوا تھا کوئی ریسنٹ ایک معاملہ، تو وہ مجھے تھوڑی سی لاجیکل سی بات لگی کہ یہ تو شاید کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو پہلا خیال یہ ہے کہ اب کسی کو بتانا نہیں، یا آپ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے بڑا اور ارادہ ہے، کوئی بڑا پلان ہے آپ کا کچھ کرنے کا، تو اب سب سے پہلے یہ کہ اچھا اب اس کو چھپاؤ لوگوں سے جب تک یہ ہو نہ جائے. کچھ اس میں کوئی وزڈم مجھے ایز سچ نہیں نظر آیا. آئی کوڈ بی رانگ، لیکن آئی ڈڈ فیل کہ دس از اے ویری فیئرفل وے آف لیونگ، جو شاید نہیں وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی وہم ہیں، یہ جتنے بھی مثال کے طور پر کچھ ہو نہ جائے یا میرا یہ پلان ٹھیک نہ ہو، یہاں پر اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہے زندگی کے ساتھ، زندگی میں کامیابی کے ساتھ، زندگی میں بہتری کے ساتھ، اپنی بلیسنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو شر کو بچانے کے حوالے سے، وہ ساری دنیا اورینٹڈ ہے. جتنے آپ دنیا اورینٹڈ ہوں گے، اور یہ دنیا کبھی آپ پہ کنٹرول میں نہیں آنی، اتنے ہی آپ توہمات میں پڑ جائیں گے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ جتنے آخرت اورینٹڈ ہو جائیں گے، کوئی وہم جو ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہے. آپ کر نکال کے دیکھ، ٹھیک ہے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے نظر سے بچانا چاہیے، یہ ساری چیزیں دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، ساری چیزیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کو آخرت اورینٹڈ کرنے کی کوشش کریں، ان میں سے آہستہ آہستہ ویسے ہی نکل جائیں گے آپ. آپ کو یہ پتہ چل جائے، یہ یاد رہے، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. نہ تو صحت ہمیشہ کے لیے، نہ بیماری ہمیشہ کے لیے. اس دنیا سے سب چیزیں ہم نے یہاں سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور جس نے نظر لگائی ہے یا جادو کیا اس نے بھی جانا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا تو پھر تمہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا، تمہاری اچھے عمل بھی سارے ضائع ہو جائیں گے. اب بتائیے کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر ٹوٹلی دنیا اورینٹڈ ہو گیا نا، میں بھی ہو گیا. وہم نہیں پیدا ہو سکتا اگر دنیا اورینٹیشن نہیں ہوگی. ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ آیا مجھ سے چیٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ یوسف نے بھی کو بھی ایڈوائز کیا تھا ان کے فادر نے کہ اپنا ڈریم جو ہے اپنے بھائیوں سے شیئر نہ کریں. تو میرا خیال ہے وہ نظر لگنے والا معاملہ تو وہاں نہیں تھا، وہاں تو بڑا کلیئر تھا کہ ہی نیو کہ ان کے جو بیٹے ہیں دوسرے، ان کا انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. انویس ہو جائیں گے. اور انوی میں جس وقت ہم کہتے ہیں نا من شر حاسد اذا حسد، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظر لگ جائے گی، اس کا مطلب یہ کہ انسان حسد میں جو ایکشن کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچائے. حاسد ہو کر جب انسان کے اندر حسد کا غلبہ غالب آ جائے تو وہ دوسرے کے خلاف کانسپائر کرتا ہے، وہ دوسرے کے خلاف معاملات کرتا ہے، وہ نظر تو نہیں لگاتا. تو یہ نظر لگنے کے واقعہ یا جادو کرنے کا واقعہ لازمن نہیں ہے. یہ تو یہ کہ دوسرا جو ہے اس کو اگر پتہ چل گیا کہ تمہیں یہ موقع مل رہا ہے تو وہ انسان اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کر دے اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہو سکتا ہے، کر دیتے ہیں. یہ تو دونوں واقعات جو ہیں، حضرت یعقوب کے دونوں ہی واقعات جو ہے جو اس میں سورہ یوسف میں بیان ہوئے ہیں، وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک اسٹریٹجی تھی اپنے لحاظ سے
کہ وہ نقصان سے جتنا بچا سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی جس طرح ہم گھر کو تالا لگاتے ہیں رات کو، تو اس کے نتیجے میں یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بس کو پروٹیکٹ کرے. پروٹیکٹ کرنے والا تو وہی ہے. حضرت یعقوب نے بھی جو دونوں واقعات ہیں، وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پروٹیکشن مل جائے گی، وہ یہ کہ جو میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کریں، باقی اللہ کی طرف سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. ویری ویل سیٹ، ویری ویل سیٹ. کہ رسول یا نبی کا بھی ایسا اقدام جو ہے اس میں وہ کوئی گارنٹی یا ایشورنس نہیں مل جاتی. رسول اللہ جب نکلے ہیں وہاں سے مکہ سے، تو اس کے بعد بھی ان کو چھپنا پڑا راستے میں، اور اس وقت بھی خوف رہا کہ وہ باہر ہی کھڑے ہیں، پھر اللہ نے بچایا. بالکل. وہ جو ہے لا تحزن، حضرت ابو بکر جو کہا کہ دوسرا جو ثانی اثنین جو ہے، جب اس نے کہا پریشانی کا اظہار کیا ہے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہ ایسپیکٹ ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا آپ کو، ایک دھیلے کا نہیں پہنچ سکتا، اور ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہو سکتا، اور ایک دھیلے کا نقصان بچ نہیں سکتا اگر خدا نے وہ کروانا ہے. وہ کسی کو ذریعہ بنا دے، اگر انٹینشن خراب ہے تو اس نے آپ کو پورا کرنا ہے پھر، لیکن پہنچنے نہیں دے گا وہ، جب تک آپ کو اس آزمائش سے گزارنا مقصود نہیں ہوگا. بے شک. جی رافیہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. مول صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی دشمنی میں یا حسد کس وجہ سے کسی کو کوئی گولی مارتا ہے، تو اس میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تو نہیں مرضی تھی کہ وہ آپ کو گولی مارے اور اس کے بعد آپ کو تکلیف ہو، تو آپ یہ کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں نے اختیار دیا ہے. دیکھیں پوری اسکیم کو سمجھیں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ایک حد تک ایک دائرے میں اختیار دیا ہے، اور اس دائرے میں وہ جب اختیار یوز کریں گے، جو چیز میں نے نہیں ہونے دینی وہ نہیں ہوگی، اور جو چیز ہونے دینی ہے وہ ہو جائے گی. انسان کی موت اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق اس وقت آ جائے اور وجہ کوئی اور بن جائے تو بننے دے گا. اور جو نہیں آنی، میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں، ڈائریکٹلی جانتا ہوں، کہ جن کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہوا، اور ایسا اٹیک ہوا کہ جس کے بارے میں آپ آج بھی جب سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ بچ کیسے گیا ہے. یعنی وہ ہمارے جو ساتھی ہیں منظور صاحب، ان کے منہ میں رکھ کے شوٹ کیا تھا، منہ میں رکھ کے پستول ان کے منہ میں ڈال کے ان کو شوٹ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا. ابھی نہیں، جس نے نہیں مرنا اس نے نہیں مرنا. یہ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، میں اس کو جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرا پیراڈائم جو ہے، میرا پیراڈائم یہ نہیں ہے کہ چیزیں بائی چانس ہو رہی ہیں. میرا پیراڈائم یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، وہاں پر تو بتا دیا اس لیے کیونکہ پیغمبر موجود ہیں. وہاں پر بتا دیا کہ جب بدر کا مارکا ہوا ہے تو ایک طرف تم تھے، ایک طرف قافلہ تھا، ایک طرف دوسری فوج تھی. اور یہ جو اس طرح سے ٹائم کو ارینج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارینج کیا تھا. تم اگر ٹائم دے کے بھی کوشش کرتے اکٹھا پہنچنے کی تو نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا، یعنی اس کی وجہ بتائی ہے پھر. تو یہ چیز میرے ساتھ روز ہو رہی ہے، صرف مجھے اللہ تعالیٰ بتا نہیں رہا ہے. یعنی اب کوئی رسول موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ بتایا جائے گا. میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں اور ادھر موجود ہوتا ہے آدمی، کوئی مجھے مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس جگہ پہ آج نہیں گیا، پہنچا ہی نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے مجھے. ایک آدمی تجاوز کر رہا ہے اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے تو تجاوز کرے گا نا. اس کو سانس آنی بند ہو جائے، اگر تجاوز نہیں کر سکے گا وہ. ہوا کی ڈائریکشن بدل جائے، تجاوز نہیں کر سکے گا. تو اللہ کی اجازت سے کوئی اگر آ کے آپ کو گولی مارے تو اللہ نے اس کو اجازت دی کہ وہ آپ کو ہارم یہ کرے اجازت اور دی ہے، تکلیف دے؟ ہاں یہ اجازت دی ہوئی ہے نا، یہی تو آزمائش ہے. اور یہ تو بات ہے جو فرشتوں نے اسی وقت کہہ دی تھی. رائٹ، ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ خوریزی کرے گئے جا کے آپ اس کو بھیج رہے. ایگزیکٹلی. کہ وہ جب اختیار دے گا، خدا نے جب اختیار دیا ہے تو وہ اختیار کا مطلب یہی ہے کہ غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. وہ کرے گا اور اس کے نتیجے میں خوریزی ہو جائے گی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا لازمن. جس کو بچانا ہے وہ اس کو بچائے گا، لازمن بچائے گا. جی آمنہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. پہلے مجھے وہ کہنا تھا کہ یہ جو
आई डोंट नो कि तो पेरेनियल फिलॉसफी पे आपका कितना है बिलीफ, लेकिन ये मैंने यही सुना था कि फरिश्तों का तो मतलब नॉलेज हमेशा से रहा है एज एजेंट्स ऑफ गॉड डिवाइन, लेकिन ये जो फिर देवी देवता और अब बाद में जो आई चीजें वो सब उसी की असल में बिगड़ी हुई शक्लें हैं। जी जी फिर लोगों ने डायरेक्ट खुदा के बजाय फिर उनको मानना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो ये एक मुझे कमेंट, और सेकंडली मुझे नज़र का ये कहना था कि ये बहुत ही हॉट डिबेट हमारे खानदानों में हर वक़्त होती रहती है, और मेरा जैसे अपना जो इसमें ख़्याल है कि हम वो पावर जो दैट वी आर सपोज्ड टू वेस्ट इन अल्लाह, वो हम इंसानों में वेस्ट कर देते हैं। यानी कि वो खौफ जो हमें खुदा से होना चाहिए वो हम, तो मैं अपने घर वालों फैमिली को भी अक्सर ये कहती हूँ कि आपको लोगों का इतना खौफ है कि वो खौफ जो खुदा के लिए होना चाहिए, वाह वाह, आपने वो बहुत इवन अच्छी लोगों की नज़र के इख्तियार में दे दिया है, व्हिच इज़ वाह, सैड। तो बहुत अच्छी बात। मुझे बस यही कहना था कि बस ये ईमान रखें कि खुदा उस नज़र से ज़्यादा पावरफुल है, एब्सोल्युटली, जिससे आप डर सकें। एब्सोल्युटली। बस यही और कहना था। ये ईमान रखें, और ये भी ईमान रखें कि अगर अल्लाह ताला इस वक़्त आपको या मुझे कोई नुकसान होने देगा, तो मेरी आज़माइश भी तो हो रही है ना। वो नुकसान ज़रूरी नहीं होता कि वो आसमान से बिजली गिरेगी तो नुकसान मुझे अल्लाह की तरफ से हुआ है। यानी इंसानों के साथ इंटरेक्शन में जो मुझे नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता जिसकी अल्लाह इजाज़त दे। मेरी ज़िम्मेदारी अपनी प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन जिस हद तक मैं कर सकता हूँ अपनी फिज़िकली, अपने फिज़िकली, रिलीजियसली मैं जो कर सकता हूँ, वहम से बचना है। ये जो तवाहुमात होते हैं ना, ये सुपरस्टिशंस जो होती हैं, कि जब वो कहते हैं, ये जो डिबेट होती है, आप इस पर सिंपली एक सवाल करें कि आपके पास इसके लिए एविडेंस क्या है। यानी हाँ, ये वो जो बीमारी, कनेक्शन बहुत गलत होते हैं, मतलब अभी वैसे फ़नी है वाक़या, लेकिन हमारे हैं कुछ रिश्ते जो माशाल्लाह मतलब काफ़ी ओवर ईट करते हैं, और वो जब ओवर ईट करके आते हैं तो इंडाइजेशन, और फिर वो एक ही बात कहते हैं कि उसकी नज़र थी मेरी प्लेट में, फलाने की नज़र थी मेरी प्लेट में। तो वो फिर बंदा उनको कुछ कह भी नहीं सकता कि भई आपने बहुत ओवर ईट किया। लेकिन बस, और वो आपस में एक-दूसरे को कंसोल कर रहे होते हैं, हाँ, नहीं-नहीं अब तुमने उसके सामने नहीं प्लेट भरनी खाना राइट क्योंकि वो फलानी नज़र लगा देती है या घर की बहू नज़र लगा देती है। क्योंकि राइट, उसकी नज़र है अभी प्लेट में। तो बहुत बिल्कुल कुछ ठीक, देखा है, क्या-क्या बताए बंदा। सही बात है जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, अपने आप को बचाना है जी। सच्ची बात ये है कि ये जितने भी सुपरस्टिशियस प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाएंगे। और ये हमेशा, जो मैंने भी अर्ज़ किया, जब भी कभी ये जहन में ख्याल आए ना, तो इसको देख लें कि इसका मतलब मैं इस वक्त दुनिया ओरिएंटेड हुआ हूँ। मुझे दुनिया ओरिएंटेड नहीं होना है, मुझे आखिरत ओरिएंटेड होना है। ये इसको ज़हन में रखना है। इस दुनिया में नुकसानात लेकिन और मेरे फ़ायदे साथ साथ भी साथ चलने बहुत हैं। कुछ ऐसा हुआ कि पीपल आर ट्राइंग टू कन्विंस मी कि नहीं तुम्हें नज़र लग गई है। मैंने कहा मतलब मैं तो सबसे दूर बैठी हुई हूँ, मुझे तो देखने भी कोई नहीं आया। तो फिर किसकी मुझे नज़र लग गई है, जो होना था बस वो हो गया बस। अपने जस्ट ख्यालों में ही लीव इट लगा दिए। अलोन। सही बात। बस नहीं तुम्हें नज़र लग, चलो कोई बात नहीं भई, अल्लाह के इज़्न से लगी है, मुझे वो भी कबूल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, मुजाहिद साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। सर आज की कन्वर्सेशन सारी के अंदर जब हम फ़ेथ की बात की आपने तो फ़रिश्तों पे ईमान की बात की, जैसे कि अल्लाह ताला पे ईमान कि अल्लाह ताला मौजूद हैं और किताबें जो हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक हैं। पैगम्बरों पे ईमान के वो यानी कि अल्लाह ताला के मैसेंजर्स हैं। मगर जो बात आपने फरमाई कि पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुई फ़रिश्तों के बारे में, कि फ़रिश्तों पे ईमान क्यों कर ज़रूरी है और किस चीज़ पे ज़रूरी है? किस यानी कि ये तो बताया आपने कि वो जो चीज़ लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल सेम ही मैसेज लेके आ रहे हैं, उसमें ख़यानत नहीं करते। उसके अलावा वो ये भी मानने में तैयार हैं कि वो हामिलीन अर्श हैं या दुनिया का निज़ाम चलाने वाले हैं, मगर उन पे यानी कि एक सेपरेट वाक़या लगता है कि जैसे किताबों पे ईमान, रसूलों पे ईमान, कुछ और चीज़ के बारे में थोड़ा-सा अगर आप एलैबोरेट कर दें, आज नहीं तो कभी भी जब आपके पास टाइम हो, ताकि पूरी तरह बात डाइजेस्ट हो जाए, स्पेशली फ़रिश्ते सर। थैंक यू सर। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि फ़रिश्तों के ज़रिए से होती हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अपनी इस दुनिया में अहकाम का नुज़ूल जो है उसके फ़रिश्ते करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बात कि वो फ़रिश्ते ऑन देयर ओन करते हैं या खुदा के एजेंट के तौर पर करते हैं, मैं जिस वक़्त ये महसूस करने लग पड़ा हूँ, जिस तरह अभी इन्होंने बताया आमना ने,
کہ یہ جو ہماری جو میتھولوجیز ہیں اس میں اصل میں تو فرشتوں سے ہی بات شروع ہوئی اور پھر وہ دیوی دیوتاؤں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، یہ بات کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو ہمیں راضی کرنا ہے، ادھر تک نہیں جائے گی بات. پھر جب آپ کا ایمان یہ ہوگا کہ فرشتے خدا کی ایجنٹس ہیں، خدا کے ریپرزینٹیوز ہیں، وہ کبھی بھی خدا کی بات کے خلاف نہیں کریں گے، خدا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ خدا کے آگے سبمٹڈ ہیں اور اپنی مرضی سے سبمٹڈ ہیں. یہ بات کہ وہ کبھی اپنی طرف سے کوئی چینج نہیں کریں گے. جبریل کو اگر پیغام دینے کو بھیجا گیا ہے تو جبریل اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں بھیج سکتے. وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو پسند ناپسند کر کے پیغام کو اوائڈ نہیں کر سکتے، وہ اسٹریٹجیز نہیں بنائیں گے. وہ جس اپنے کاموں میں وہ پوری امانت داری کے ساتھ معاملہ کریں گے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، جب اتنا ہی ہے میری زندگی سے، اتنا ہی تقاضا ہے، یعنی یہ فرق پڑے گا. اور یہ فرق معمولی فرق نہیں ہے. اس فرق کے نتیجے میں فرشتوں کی کبھی پوجا کی طرف نہیں جاؤں گا، فرشتوں کو کبھی خدا نہیں بناؤں گا، فرشتوں کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. یعنی دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی میرے ساتھ ریلیٹ کریں گی اور میری زندگی پر زیادہ امپیکٹ ڈالیں گی. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں میرے لیے ہدایت ہے، تو اب میں اس کے ایک ایک صفحے کو پڑھوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو میں نے سمجھ لیا ہے، تو میں اب یہ بھولوں گا نہیں کہ جب مجھے نقصان پہنچے کہ خدا بڑا مہربان ہے میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی. اور اس معاملے میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں اس کی مہربانی کو پرکھنے میں غلطی اس لیے کر جاتا ہوں کہ میری نظر دنیا تک رہ جاتی ہے. مجھے ابھی وہ یاد نہیں رہتا اکثر اوقات زندگی گزارتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ اس دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو آج چیز تکلیف پہنچا رہی ہے وہ جس وقت ہمارے سامنے آئے گی اور پتہ چلے گا کہ اس کے نتائج بھی نکل آئیں گے، جدھر کمپلیشن ہو جائے گی، جدھر کلوجرز مل جائیں گے، ادھر پتہ چلے گا کہ کتنی مہربانی ہوئی ہے. یعنی یہ آج نہیں سمجھ میں آ سکتی. خدا حکیم ہے، میں اس کی حکمت پر ایمان رکھتا ہوں. تو اس کی حکمت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ میں آگے اس کے سبمٹ کروں گا نا، اور اس خوش دلی سے سبمٹ کروں گا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک کہہ رہا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می، نو، ایز لانگ ایز آئی انڈرسٹینڈ سم تھنگ، اگر میں نے ٹھیک سمجھا تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ مجھے اس وقت یہ خوشی اور یہ غم ملنا چاہیے، تو پھر یہ خوشی اور یہ غم اس کی حکمت، اس کے علم، اس کی رحمت، اس کی قدرت، ان سب چیزوں کا تقاضا ہے. اس طرح سے جب میں خدا کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اس کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. وہ بیسک انفارمیشن یہ دے دی گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کے فیصلے نافذ کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان سے التجا کریں گے بھی تو وہ کچھ نہیں کریں گے. تو اس کے نتیجے میں ہماری وہ باؤنڈریز سیٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم ایمان یہ رکھتے ہیں کہ ایون اف دے آر کمنگ ان دس ورلڈ، جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہ آ کر تو بتاتے ہیں کہ میں اس قوم کو ہمیں بھیجا گیا تباہ کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. فرشتے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. یعنی یہ خدا کا فیصلہ ہمیں نافذ کرنا ہے اور نافذ کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ کہا کہ بس ادھر رک جاؤ اور مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اٹ از ناٹ ان آور، یہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس میں معاملے میں کچھ کر سکیں. یہ چیزیں ہمیں جو پتہ چل رہی ہیں فرشتوں کے بارے میں وہ سمجھ لیں اور ان سے سبق لے لیں. ونس یو ٹیک دیٹ لیسن تو وہی ایمان کے تقاضے ہیں، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. موہن صاحب 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. نیکسٹ سیشن میں ہم اسٹیپ 5 کنٹینیو کریں گے ابھی یا اگلے پیراگراف میں موو کریں؟ نہیں، نیکسٹ پیراگراف جی، آئی ایم سوری، یہ جو ہے نا، آئی ایم سوری، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی یہ 101 سے لے کے 103 تک، 101 سے 103 تک کا ہمارا نیکسٹ ہے. یہ اصل میں تو یہ 97 سے 103 تک ہی ہونا چاہیے تھا. وہ مجھے خیال ہوا کہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو 101 سے 103 تک ہے جی. یہ آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. اور اس کے بارے میں اسٹیپ 1، بلکہ ٹو اسٹارٹ ود اف دیر از اینی تھنگ جو سمجھنے میں مشکل ہو تو پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے اینڈ دین ویل موو ٹو اسٹیپ 1 جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میں نے یہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی پوسٹ کر دیا، تو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ if there is any questions یا اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2 یہ تینوں کام ہم کر سکتے ہیں اگلے سیشن میں. اسٹیپ 3 پہ اس سے اگلے سیشن میں. ہاں جی، اسٹیپ 1 اور 2 بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹا تو ہم وربلی بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک، رائٹ جی. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.